وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ دینی معلومات اور تفسیر قرآن کے لیے مفتی محمد اعظم بختیار یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہ دعوت الحق، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بزرگو، جو آیت کریمہ کا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت کے اندر مختصر لفظوں میں اللہ رب العزت توحید فی الدعاء کو بیان فرما رہے ہیں کہ مانگنے والی ذات جس سے مانگا جائے، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، مسائل اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جس ذات کو مدد کے لیے پکارا جائے وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ ہی کو پکارا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے حاجت کے لیے، اپنی مشکل کے لیے نہ پکارا جائے۔ یہ مضمون اللہ رب العزت اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، ہماری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی روزمرہ کی زندگی میں یا تو کبھی غم ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، تو اس وقت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اپنے ان غموں سے نجات کے لیے اسی کو پکارو۔ اور کبھی انسان کو اللہ رب العزت خوشیوں سے نوازتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، صحت تندرستی سے نوازتے ہیں، آل اولاد کی نعمتوں سے نوازتے ہیں، دن دولت کی نعمتوں سے نوازتے ہیں، عزت اور عافیت سے نوازتے ہیں، تو ان نوازشات پر شکر کے قابل صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے کہ اللہ رب العزت ہی کا شکر ادا کیا جائے۔ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کسی کی طرف سے کوئی نعمت نہیں آتی۔ باقی ساری چیزیں اسباب ہیں، نظر آتی ہیں، پیچھے طاقت اللہ کی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے نعمت ملی ہے تو وہ صرف ذریعہ ہے، پیچھے دیا اللہ نے ہے۔ اللہ نے اس کو نعمت دی آپ کے لیے کہ آپ کو نعمت پہنچا دی جائے، وہ اپنے طرف سے نہیں دے رہا۔ جیسے ڈاکیا، پوسٹ مین، وہ خط لا کر دیتا ہے کسی محبوب کا، کسی رشتہ دار کا، کسی دوست کا، بہت دور دوسرے کنٹری سے، دوسرے ملک سے، تو اب کوئی بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اور اس ڈاکیا کو اور اس پوسٹ مین کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خط اس نے دیا ہے۔ منی آرڈر آیا، پہلے تو پیپر میں آتا تھا، اب تو ای میل ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ضرورت ہی نہیں پیپر کی، لیکن پہلے منی آرڈر آیا، وہ پیپر پہ آتا تھا کہ آپ کا منی آرڈر آیا ہے، پوسٹ آفس میں آ کے وصول کر لو۔ تو اب منی آرڈر لے کر کوئی اس پوسٹ مین کا شکریہ ادا نہیں کرتا تھا کہ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنے پیسے دیے اور آپ کی وجہ سے میرے یہ کام ہو گیا، بلکہ
وہ شکریہ ادا کرتا بھیجنے والے کا کہ فلاں رشتہ دار نے، فلاں بھائی نے، فلاں بیٹے نے، فلاں دوست نے میری مدد کی، اور شکریہ اس کا ادا کرتا ہے، کبھی بھی پوسٹ مین کا نہیں ادا کرے گا۔ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ صرف پہنچانے والا ہے، دینے والا نہیں ہے، دینے والا کوئی اور ہے، تو جو دینے والا ہے شکریہ اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو نظر آتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے پریشانی آئی، اس کی وجہ سے تکلیف آئی، سامنے والے کی طرف سے، سامنے والے کے اپنے قوت اور طاقت سے کوئی تکلیف نہیں آتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکیہ کسی کے مرنے کی اطلاع دے کہ فلاں ملک میں جو تمہارا باپ ہے اس کا انتقال ہو گیا، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، لیٹر آ کے پکڑائے اور یہ کہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، اس لیٹر میں لکھا ہو، خط میں لکھا ہو باپ کا انتقال ہو گیا، تو کوئی شخص اس کو نہیں مارتا کہ تم نے میری ماں کو مارا ہے، یہ میرے اوپر مصیبت اور پریشانی تم نے ڈالی ہے اور تمہاری وجہ سے یہ مصیبت اور پریشانی آئی ہے، بلکہ وہ روتا دھوتا ہے اس پریشانی پر جو پیچھے سے آئی۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ سامنے والے کو نہ دیکھے، پیچھے والے کو دیکھے کہ اصل کہاں سے آئی ہے، تو جہاں سے آئی ہے جو منبع ہے اس کو پکڑ لے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آئیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئیں، اور جتنے غم ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے، ناموافق حالات، بیماری کے حالات اللہ کی طرف سے آئے، اور آدمی کسی اور کے پیچھے لگا رہے کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہوا۔ موتیں بے تحاشا آئیں کرونا کی وجہ سے۔ کرونا صرف ایک سبب ہے، ایک بیماری ہے، بیماری بھیجنے والے اللہ، اس بیماری سے موت دینے والے اللہ، تو اس بیماری سے بچنے کے لیے رجوع کس کی طرف کرنا؟ اللہ کی طرف۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے، پہلا انسان جو اللہ رب العزت نے بنایا آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو دونوں حالات دکھائے۔ پہلے جنت میں رکھا، عیش و عشرت دکھایا، نعمتیں دکھائی، اور یہ آزمایا کہ نعمتوں کے اندر آدم علیہ السلام کس کی مانتے ہیں اور کس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ہی تکوینی عمل ہے کہ اللہ ہی کرواتے ہیں، کیونکہ اللہ کو آگے انسانی نسل چلانی تھی دنیا میں، اس لیے اللہ رب العزت نے وہ سارے اسباب اللہ کی طرف سے بنے۔ آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ دونوں، آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی، دونوں کے دونوں آرام سے جنت کے اندر رہیں، عیش سے رہیں، اطمینان سے رہیں، آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، ساری چیزیں ملیں گی، محنت کوئی نہیں، ساری عزتیں ملیں گی، تکلیف کوئی نہیں، بے عزتی کوئی نہیں، لیکن صرف ایک کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ پھر چکر چلا اور آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے اور اس کو استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے اب ان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں ڈالی کہ مصائب اور پریشانی میں کیا کرنا ہے تاکہ اولاد کو سکھاؤ۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو سکھائیں کہ تمہیں اگر نعمتیں ملے تو کیا کرنا ہے، اور تمہیں پریشانیاں آئیں تو تمہیں کرنا کیا ہے۔ یہ ذمہ داری باپ کی ہے، یہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ باپ اور ماں تو سکھائے نہیں، اور چاہیں کہ میرا بچہ میری بیٹی رابعہ بصری بن جائے اور میرا بیٹا حسن بصری بن جائے، یہ خیال است و محال است و جنون، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تو بچہ باپ سے لے گا، باپ کو دیکھے گا کہ نعمت ہاتھ میں، کھانا ہاتھ میں ہے۔ اب اس وقت باپ الحمدللہ کہہ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دی ہے، یہ کہہ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہا ہے؟
کہ فلاں نے دی ہے. بیماری آئی, بیماری میں وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے یا کس کو پکار رہا ہے کہ میری بیماری ٹھیک کر دو, مجھے اس تکلیف سے نجات دے دو. نجات کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے یا کسی اور کو پکار رہا ہے. اولاد تو لے گا, اولاد ہمیشہ باپ سے لیتی ہے, ماں باپ سے. تو آدم علیہ السلام اس انسانیت کے باپ اور حوا علیہ السلام اس ساری انسانیت کی ماں. تو ماں باپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو سکھایا کہ نعمتوں میں تمہیں کیا کرنا ہے اور مشکل اور پریشانیوں میں کیا کرنا ہے. نعمتوں میں جنت میں مزے کرنے ہیں وہ بتلا دیا, اور دنیا کے اندر جب آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ اب دنیا اب دنیا کے اندر تم لوگ جاؤ, دونوں کو بھیجا. آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام, ان دونوں کے ذریعے سے سارے انسانوں کو گویا جنت سے نکال کے دنیا کے اندر بھیج دیا کہ اب دنیا میں تم پر مصیبتیں بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی. سب سے بڑی مصیبت تو یہ کہ جنت سے نکال دیے گئے. اب یہ جو مصیبت اور پریشانی پڑی, دنیا کے اندر کوئی نہیں ساتھ دینے والا. آدم علیہ السلام کو اتارا سری لنکا کے پہاڑی پر, اور حوا علیہ السلام کو اتارا کہیں اور دنیا سواری کوئی نہیں. اب ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں کتنی پریشانی ہوئی ہوگی, کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں گی. کوئی سواری نہیں, کوئی جانور نہیں جس پر وہ بیٹھ کے سواری کر سکے. جانور تھے لیکن سواری تو نہیں آتی تھی. اسی طریقے سے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں, پیروں میں چپل کوئی نہیں. اس حال کے اندر آدم علیہ السلام وہاں سے چلے راستے میں کتنی پریشانیاں, کتنی مصیبتیں, کتنی گھاٹیاں آئی ہوں گی. لیکن ان ساری پریشانیوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل کو پکارا. جبریل کو پکارا نہیں, پکارا نا. آدم علیہ السلام نے جبریل کو پکارا, جبریل میری مدد کرو, جنت میں میرے ساتھ تھے. اسرائیل کو پکارا, حالانکہ سب سے ملاقات تو جنت میں ہو چکی تھی, سارے فرشتوں کو جانتے تھے, سارے فرشتوں سے ملاقات ہو چکی تھی, سارے فرشتوں کی طاقت کو بھی جانتے تھے, اور فرشتوں کے اندر اللہ نے کیا قوت اور طاقت رکھی ہے آدم علیہ السلام یہ جانتے تھے. لیکن پکارا جبریل علیہ السلام کو نہیں, اسرائیل علیہ السلام کو نہیں, اسرافیل علیہ السلام کو نہیں پکارا. کسی مقرب فرشتے کو آدم علیہ السلام نے نہیں پکارا, بلکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ رب العزت نے کچھ کلمات, دعا خود اللہ نے القاء کیا, خود اللہ نے بتلایا کہ میرا بندہ ہے, پریشان ہے, تم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ لو, یہ الفاظ کہہ لو. تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیا ان کلمات کو. پھر ہاتھ پھیلایا کس کے آگے, جبریل کے آگے نہیں, اسرائیل کے آگے نہیں, اور ان کو معلوم تھا کہ جنات بھی ہیں, جنات کے آگے نہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. ہاتھ پھیلایا تو اللہ کے آگے, اور کیا کہتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا. اور آدم علیہ السلام نے ربنا کہا. ربنا جمع کا صیغہ ہے, پلورل ہے, سنگولر نہیں ہے. گویا وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے, اپنی ساری ذریت کے لیے, ساری اولاد کے لیے دعا مانگ رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ان مصائب اور پریشانی کے اندر آدم علیہ السلام نے جس ذات کو پکارا ہے وہ ذات صرف اللہ کی ہے, کہ اللہ ہی کو پکارا. اس لیے کہ آدم علیہ السلام یہ جانتے ہیں, نبیوں نے تعلیمی ہمیں پہلے دن سے پہلا سبق جو ہمیں نبیوں نے پڑھایا ہے وہ یہ کہ اللہ سے مانگو. پہلا سبق, پہلا انسان اس نے اپنی اولاد کو جو پہلا سبق پڑھایا ہے وہ ربنا کا پڑھایا ہے. ربنا, مصیبت آئی میرے بچوں, مصیبتیں آئیں گی. گویا آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, قیامت تک آنے والے اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں, میرے بچوں, میری بچیوں, تم پر پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, جیسے تمہارے باپ مجھ پر پریشانی آئی ہے. دیکھو میں کیا کر رہا ہوں,
میں کسی سبب کی طرف نہیں جا رہا ہوں، کسی سبب کی طرف نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں صرف اس اللہ کی طرف جا رہا ہوں جس اللہ کی طرف سے یہ پریشانیاں آئی ہیں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ربنا، اے ہم سب کے رب، اے ہم سب کے رب، اے میرے رب، میری بیوی کے رب، میرے بچوں کے رب، قیامت تک آنے والی جو میری ذریت ہے ان سب کے رب. ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے نافرمانی کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیے، تیرا کچھ نہیں بگڑا. اے اللہ تیرا میری نافرمانی سے، اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑا ہے. سارے انسان نافرمان ہو جائے، اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اب نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے پیر پہ کلاڑی مارا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو بس نقصان ہی نقصان ہے، پھر کئی فائدہ نہیں. آدم علیہ السلام نے انسانوں کو سکھایا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، کہ پکار صرف اللہ کے لیے، دعا میں، نعمتوں میں پکار صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں. اس کے بعد دوسرے نبی، سارے نبیوں کا یہی حال، سارے نبیوں نے جو پکارا ہے اپنی امتوں کو بتلایا ہے کہ پکارنا صرف اللہ کو ہے، پکارنا صرف اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی کچھ کر سکتا ہے، نہ نبی کر سکتا ہے، نہ نبی کر سکتا ہے، نبی سے اوپر کی کوئی ذات نہیں. تو جب نبی نہیں کر سکتا تو قبر والا بابا کیسے کرے گا؟ کوئی ولی نہیں کر سکتا، کوئی غوث کچھ نہیں کر سکتا، کوئی قطب کچھ نہیں کر سکتا، کوئی صحابی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا. کرنے والے صرف اللہ ہیں. اور یہ تعلیم نبیوں نے دی ہے، یہ تعلیم میری نہیں ہے، علماء کی نہیں ہے، مولویوں کی نہیں ہے، دیوبندیوں کی نہیں ہے، بریلویوں کی نہیں ہے، اہل حدیث والوں کی نہیں ہے، یہ نبیوں کی تعلیم ہے. حضرت نوح علیہ السلام پر پریشانیاں آئی، 950 سال نوح علیہ نبوت کا جو زمانہ ہے وہ 950 سال کا ہے. 950 سال مسلسل، رات میں بھی دن میں بھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو. قوم کیا کہہ رہی؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. قوم کا دعویٰ یہ ہے، اور قوم یہ کہہ رہی کہ تمہیں اللہ سے نہیں پکارنا، اللہ کو نہیں پکارنا ہے، اس لیے کہ تم ود سے بلاؤ، سوا کو پکارو، اور یہ جو تمہارے بت ہیں، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ تمہارے حاجت روا ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا ہیں، ان سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، لہذا ان کو پکارو. لا تذرن آلیتکم، اپنے ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا. یہ نوح علیہ السلام کی دعوت. اور نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا. مسلسل میں پکار رہا اپنے قوم کو، اور مسلسل اپنے قوم کی اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کو پکارو، لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارو. قوم نے سنا نہیں. صبح سے دعوت شروع ہوتی، صبح سے قوم کا ظلم شروع ہوتا، اور صبح سے شام تک وہ دعوت دیتے قوم پتھر مارتی، وہ دعوت دیتے قوم ایذا پہنچاتی، وہ دعوت دیتے قوم تکلیف پہنچاتی، گالیاں بکتی، وہ دعوت دیتے قوم مذاق اڑاتی. قوم کی طرف سے یہ اور ان کی طرف سے دعوت جب مسلسل دیتے 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 دیکھتے پیمانہ بھر گیا تو اب اپنی ان مصائب سے چھٹکارے کے لیے، ان پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے کس کو پکارا؟
صرف اللہ کو پکارا ہے. بولو بھائی, صرف اللہ کو پکارا ہے. اور اللہ سے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. لا تذر رب لا تذر, اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب. حالانکہ ان سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام تھے نا نبی, ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے. ان کو کیوں نہیں پکارا کہ میری مدد کیجئے؟ بابا جی آدم علیہ السلام, میں آپ کے اولاد ہوں, بڑی مصیبت میں, میری مدد کیجئے. یہ بتلایا ساری امت کو کہ پکارنا بڑوں کو نہیں ہے, اللہ کو. تو نوح علیہ السلام نے جب اپنے سے اوپر والے نبی کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا, تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم کسی ولی کی قبر پہ جا کے اس کو پکاریں اور اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھیں, اس کو اولاد دینے والا سمجھیں, اس کو اپنی مشکلوں کے حل کا ذریعہ اور سبب سمجھیں؟ نہیں. نوح علیہ السلام نے بتلایا کہ صرف اللہ سے مانگو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. کسی ایک کو اللہ, کسی کافر کو اب زندہ نہ چھوڑ. اس لیے کہ دعوت اپنے عروج پر پہنچ چکی, پیمانہ بھر چکا. جتنی دعوت ان کو ملی, اب آگے ان کے ایمان لانے کی کوئی گنجائش نہیں. آگے ان میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا ہوا نظر آ رہا. تو جب سارے کے سارے کافر ہی ہیں, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اس لیے کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے اللہ سب کو ختم کر دے, سب پر پانی پھیر دے, سب پر پانی پھیر دے, سب کو ختم. اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہیں اور ان کی اولادیں ہوں گی تو وہ بھی کافر ہوں گے. اور فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. اے اللہ ان پہ عذاب ہی بڑھا دے, ان کی تکلیفیں ہی بڑھا دے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. دعا مانگی ہے میرے رب, میں قوم کے ہاتھ تو مجبور ہو چکا ہوں, مغلوب ہو چکا ہوں. فَانْتَصِرْ, اے اللہ میری مدد فرما. اللہ نے مدد کیسے کی؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. ہم نے آسمان سے بھی پانی برسایا, زمین سے بھی پانی نکالا, اور ایسا عالمی طوفان آیا کہ سب کو بہا کر لے گیا, کسی ایک کافر کو بھی نہیں چھوڑا. یہ جو طوفان آتا ہے پانی کا, اس پانی کے طوفان سے اللہ زمین کو شرک سے پاک کرتا ہے, زمین کو شرک سے پاک کرتا ہے, مشرکوں سے پاک کرتے ہیں. یہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں بتایا کہ زمین کو شرک سے پاک اللہ نے کیسے کیا. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ, آسمان کو کھول دیا, بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ, موسلادھار بارش, موسلادھار بارش, رکنے کا نام نہ لے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, زمین کو پھاڑ کے پانی نکالا, زمین سے بھی پانی, آسمان سے بھی پانی. اور پھر پانی کے ذمے کام لگایا, پانی کو حکم دیا سب کو ڈبا دو. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو, سیلاب کا صرف ایک علاج ہے, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا. بڑے بڑے بند بنا لو, بڑے بڑے ڈیم بنا لو, ڈیم کو اللہ توڑ کے سیلاب لے آئیں گے. سیلاب کو روکنے کا صرف ایک علاج ہے کہ اجتماعی توبہ قوم کرے. آج پاکستان میں جو حال ہے, اس سیلاب سے روکنے کا صرف ایک علاج ہے کہ ساری قوم کو اجتماعی طور پر توبہ پر لگایا جائے. جس دن ساری قوم نکل کر اجتماعی طور پر توبہ کرے گی, ہر ایک توبہ کرے گا, ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا. جتنے شرک وہاں ہو چکے ہیں اور جتنا شرک کر چکے ہیں, ان سارے شرک سے توبہ کر کے اپنے آپ کو توحید والا بنائیں گے, انشاءاللہ اللہ طوفان کو روک دیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کوئی نہیں بچے گا. یہاں شہزادگی اور صاحبزادگی بھی کام نہیں آتی.
یہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں بتلایا. صاحبزادہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا وہ بھی پانی میں غرق ہوا اور پانی میں ڈوبا. سگا باپ اپنے بیٹے کو سامنے ڈوب رہا ہے، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا. اور باپ ہے کون؟ نبی. باپ نبی ہے لیکن بیٹا مشرک ہے. تو اللہ نے کہا کہ تمہارا صرف سلبی تعلق ہے، حقیقی تعلق کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ تم موحد ہو، وہ مشرک ہے. اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، ہمارے گھر والوں میں تمہارے گھر والے مومن ہیں، ایمان والے. جو ایمان والا وہ نبی کے گھر والا، جو ایمان والا نہیں وہ سگا چچا بھی ہوتا نبی کے گھر والا نہیں ہے. اس کے ساتھ سید نہیں لگائیں گے، حضرت نہیں لگائیں گے. عزت کے لائق، عزت کے قابل صرف انبیاء علیہ السلام اور ان کے اعمال ہیں. جو ان کے اعمال پر اور جو ان کے عقیدے پر نہیں، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو یا نبی کا باپ ہو، وہ عزت کے قابل ہے. یہ قرآن ہمیں بتلا رہا. نوح علیہ السلام کے سامنے قرآن کہہ رہا ہے بیٹے کو ڈبا دیا، بیٹے کو نہیں بچا سکتا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ڈوب رہا ہے لیکن پکار غیر اللہ کو رہا ہے کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. اس وقت بھی اگر رجوع کر لیتا، دیکھ رہے کہ سارے ڈوب رہے ہیں، اس وقت بھی اگر اللہ کو پکار لیتا، ہو سکتا ہے اللہ اس کی پکار سن لیتے اور کہہ دیتے کہ اس کو بھی کشتی میں بٹھا لو. لیکن اس وقت بھی اس کی پکار کیا تھی؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پہ چڑھتا ہوں، پہاڑ مجھے بچا لے گا. اور نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، کہ جس پر رب رحم کرے گا وہ بچے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا. اور رب مشرک پر کبھی رحم نہیں کرتا، رب مشرک پر کبھی رحم نہیں کرتا. اس لیے سکھایا کہ مانگنا اللہ سے ہے. یہ نوح علیہ السلام کی دعوت، اور پھر نوح علیہ السلام کی دعوت اور نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ساری دنیا میں ایسا سیلاب اتارا اور ایسا سیلاب نازل کیا کہ سارے مشرک ختم ہو گئے. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے کہ اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں میں جس کو پکارنا ہے وہ صرف اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم، نبیوں کے ابو الانبیاء، 70,000 نبی جس کی پشت سے پیدا ہو. خلیل اللہ، اللہ نے کسی کو خلیل نہیں بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو بنایا خلیل اللہ. بوڑھے ہو گئے اولاد کوئی نہیں، بوڑھے ہو گئے اولاد کوئی نہیں. کوئی پوچھے تو صحیح کہ اے اللہ یہ کیا بات ہے، تیرا خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام اور اولاد سے محروم. دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑا موحد اور اولاد کی نعمت سے محروم. سارے نبیوں کا سردار، یعنی سارے نبیوں کا ابو الانبیاء، باپ، اس کی نسل سے 70,000 نبیوں نے پیدا ہونا ہے، اولاد سے محروم. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں غنی ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. میں نہ چاہوں، میں اگر چاہوں تو ساری جوانی گزر جائے اور اولاد میں نہ دوں. کون لے سکتا ہے؟ اولاد کے خزانے میرے پاس ہیں. اگر نبی اولاد لے سکتا تو ابراہیم علیہ السلام لے لیتے، یعقوب اور جو ہے زکریا علیہ السلام لے لیتے. اس لیے کہ اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ڈپو اللہ کے پاس ہے، نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے. تو جب نبی کے پاس نہیں ہے تو قبر میں سوئے ہوئے بابا کے پاس ہے، اس ولی کے پاس ہے جس ولی کے قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہو اور اس سے کہہ رہے ہو بابا جی اولاد دے. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں تو بابا کے پاس کہاں سے ہے؟ جب زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد کا خزانہ نہیں
تو ان کے پاس کہاں سے آئے گا تمہیں اولاد دینے کے لیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر 80 سے اوپر عمر، اب اس وقت دعا مانگ رہے ہیں رب هب لی من الصالحین، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ جو فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو بیٹا بھی دیں گے اور ایسا بیٹا ہوگا جو بڑا بردبار ہوگا، بڑا عقلمند ہوگا، بڑا سمجھدار ہوگا، اس کے اندر بڑی قوت برداشت ہوگی۔ یہ ساری صفات بیان کی۔ تو اہلیہ کیا کہہ رہی؟ آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میرے یہاں بچہ ہوگا، میں تو ہوں ہی بانجھ، جس میں جو عورت بانجھ بچہ نہیں ہوتا عام طور پر، کہا میں تو ہوں بانجھ، انا عجوز، میں بوڑھی ہوں، میں بوڑھی ہوں۔ بڑھاپے میں اولاد کہاں سے ہو؟ چلو اگر کوئی جوان ہو، میں جوان ہوں، لیکن وہذا بالی شیخا، یہ میرا شوہر یہ بھی تو بوڑھا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ بتلا رہے کہ میں دینے پہ آؤں تو بوڑھی کی یہاں اولاد دے دوں اسماعیل جیسا، میں دینے پہ آؤں تو ابراہیم علیہ السلام کو پوری جوانی میں نہ دوں، رلاتا رہوں، بڑھاپے میں دے دوں، میں مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہر حال کے اندر پکار صرف اللہ کا حق ہے۔ اپنی پریشانیوں میں کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مانگنا، اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، اور جو ہے میں کہا کرتا ہوں کہ سائے کے پیچھے بھاگنا ہے، سائے کے پیچھے بھاگنا، سایہ سے کچھ نہیں ہوگا، سائے کے پیچھے ساری زندگی بھاگتے رہو، ملے گا کچھ نہیں۔ ایسی غیر اللہ سے ساری زندگی مانگتے رہو، ملے گا کچھ نہیں۔ میں اس لیے فرمایا لہو دعوت الحق، مانگنے کا حق صرف اللہ سے ہے، لہذا اللہ سے ہمیں اپنی، جب اللہ نعمتیں عطا فرمائے تو شکر بھی اللہ کا حق، اور جب پریشانیاں آئیں تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی مانگنا اللہ کا حق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔